کے بعد آپ بھی وہاں موجود ہیں، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جہاں تک آپ کو پتا ہوگا کہ سیلاب کے بعد جو ہے یہ کافی جو ایک انسانی المیہ جنم لے چکا تھا، ملیریا آؤٹ بریک ہے، اور ریلیف نہ ہونے کی وجہ سے پھر کافی ٹائم کے بعد جو ہے کچھ آرگنائزیشن نے ریلیف کام کرنا شروع کر دیا. تو کل بھی اسی طرح سے ہوا کہ ایک آرگنائزیشن فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک پوائنٹ پہ آئے تھے اور وہاں پہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے، جس میں جو ہے پولیس کی طرف سے تھوڑی سی بد نظمی دیکھنے میں آئی ہے، تھوڑی سی مینجمنٹ کی طرف سے انتظام ٹھیک نہیں نہ ہونے کی وجہ سے. دوسرا جو ہے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ جو ہے ایسی جگہ پہ تھا جہاں روڈ تھا، سڑک تھی، لوگ آ جا رہے تھے اور وہ سڑک سے جاتے ہوئے لوگ بھی وہاں پہ رک جا رہے تھے. تو اگر 1000 لوگوں کو بلایا تھا تو 1000 ایکسٹرا لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے تھوڑی سی بھگدڑ اور بد نظمی پیدا ہوئی، جس میں جو ہے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کنٹرول کرتا، بجائے اس کے انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کی. اور اسٹریٹ فائرنگ کی وجہ سے وہ ایک نوجوان نوریز مستوئی ہے، وہ ٹوکن پاس کر کے اندر گیا تھا. وہ بالکل اس کی اسسمنٹ ہوئی تھی، اس کا نام درج تھا، اس کے باوجود اس پہ فائر کیے گئے اور پورا ایک بس جو ہے فائر کیا گیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کی جو ہے زخمی حالت میں ہاسپٹل لے گئے، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی. تو یہیں پہ معاملات ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہاں پہ یہ سوال رائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پولیس وہاں سیکورٹی کے لیے موجود ہے، پولیس تھانہ بھی اس کے بالکل قریب تھا، وہاں پہ اے ٹی ایس کو تعینات کرنا کیا معنی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تو نہیں تھی، وہ تو سارے سیلاب متاثرین تھے، زیادہ سے زیادہ وہ لڑائی جھگڑائی کر سکتے تھے یا موب ہو سکتا تھا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس والنٹیئرز ہونے چاہیے یا پولیس ہونے چاہیے جس کے پاس لاٹھی ہونی چاہیے. جدید اسلحے کے ساتھ اے ٹی ایف کو وہاں پہ کھڑا کر دینا اور ڈائریکٹ فائرنگ کروانا، میرے خیال میں یہ انتظامیہ کی سب سے بڑی ناکامی، نااہلی، بے حسی اور بیڈ گورننس کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. بالکل حمیدہ صاحبہ، آپ بالکل صحیح درست فرما رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے تو ریلیف نہیں مل رہی، لوگوں کی شکایت ہے، لیکن غیر ملکی این جی اوز جو کام کر رہی ہیں اس میں بھی اس طرح کی بد نظمی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کی طرف سے یا کہ دیگر جو فلاحی ادارے ہیں لوگوں کو صحیح فیسیلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، اسی اسٹینڈرڈز کے مطابق اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی. ان علاقوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2010 میں فلڈ آیا، 12 میں آیا، ہم نے خود اس ایمرجنسی میں کام کیا ہے، 20 سے 25 ہزار لوگوں تک کو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہے. لیکن یہ کہ آپ نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہیں، آپ حالات کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اسٹریٹجی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ این جی اوز تو کام کر رہے ہیں، فلاحی ادارے بھی امداد دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت ساری جگہوں سے امداد آ بھی رہی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا رہا، وہ متاثرین تک نہیں پہنچ رہا. ملی بھگت سے اور کچھ ایسے اشرافیہ ہیں، کچھ ایسے بااثر رسوخ لوگ ہیں جو یہ این جی او پہ بھی پریشر ڈال کے وہ اپنے علاقوں میں ان کو لے جاتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ متاثرہ نہیں ہے یا جہاں پہ پہلے سے مل چکا ہے وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ دیتے ہیں. جو غریب ہے، جو بزدر ہے، کسان ہے، محنت کش ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی میر معتبر نہیں ہے، وہ بیچارے اس تک کوئی این جی او پہنچ بھی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ بھی ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جاتا. تو یہ وہ ہے کہ پانی کی بالٹی ہے اور اوپر سے آ رہی ہے اور نیچے تک پہنچتے پہنچتے ایک قطرہ جو ہے وہ ایک جو ریلیف سے متاثر، یہ سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان تک پہنچ رہا ہے. اچھا، آپ چونکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا ہوگا ان بچوں کا، اس نوجوان کے بچوں کا جو راشن لینے چلا گیا لیکن واپس اس کے گھر میں اس کی لاش آ گئی، بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بہت دل سوز ہے واقعہ ہے نا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پولیس کی لاٹھی چارج جو ہے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہ تو مطلب فائرنگ ہوئی ہے اور یہ اس سے موت ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم پہ بھی فائرنگ کی گئی تھی جب ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے راشن اور ان کی ریلیف کے لیے بات کی تھی، تو ہم پہ بھی پولیس نے جو ہے ہوائی فائرنگ کی تھی. یہ تو میں خود اس کی گواہ ہوں، میرے اوپر ہی وہ فائرنگ کروائی گئی تھی. اب جو ہے یہ فائرنگ جو ہے اس پہ ہوئی ہے تو یہاں پہ باقی کے نوجوان یا جو ریلیف سے ہیں ان میں خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ پولیس یا جو بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہاں پہ خوف پھیلانے کے لیے. تو یہ جو ہے ابھی کل بھی میں دیکھ رہی تھی نوجوانوں میں اچھا خاصا خوف تھا، غم و غصہ تھا. ہم نے بڑی مشکل سے ان کو پرامن کیا تھا اور ہم نے ان کو پرامن رہنے کی تلقین کی تھی،
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ خود انتشار پھیلا رہی ہے، وہ خود ہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ لوگ اسی طرح لڑیں اور ان کے لیے جو ہے کرپشن کے راستے کھلے رہیں۔ اچھا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی حمیدہ نور صاحبہ، ہیومن رائٹس کمیشن کے یہ جو قوانین ہیں، اس حوالے سے یہ جو افسوسناک واقعہ جو پیش آئے، یہ کلم کلا دہشت گردی ہے، اس حوالے سے وہ ہیومن رائٹس قوانین کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے یہ والا جو واقعہ ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کل کا بھی مقدمہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی آر جو ہمیں کوئی 7-8 گھنٹے دھرنا دے کے بیٹھے تھے، اس کے باوجود ایف آئی آر اتنی کمزور کاٹی گئی، اور ایون اور انہی کے ہی سائن سے اور اسٹیم سے جو ہے ایف آئی آر دی گئی ہے۔ تو یہاں سے ہی آپ دیکھ لیں کہ انتظام کیا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو خود پولیس نے یہاں پہ کی ہے، اور جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں بھی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ایک کھلی چھوٹ ہے ہر اس لوگوں کے لیے جو قانون کو جو ہے سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور انسانی حقوق یا انسانی زندگی جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو باحثیت انسانی حقوق کے کارکن کے میں اسے جو ہے ایک تشویشناک نظر سے دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اگر اسی طرح رہیں تو یہ بہت بڑے المیہ کی شکل جو ہے اختیار کر سکتی ہیں، بہت بڑا ایک واقعہ ہو سکتا ہے، ثانیہ ہو سکتا ہے۔ آج ایک شخص مرا ہے، اور جو فائرنگ کی گئی تھی اس میں اور لوگ بھی مر سکتے تھے اگر بیچ سے دیوار نہ ہوتی۔ تو مطلب غیر ذمہ داری تو یہاں تک ہے۔ تو ہمیں بالکل تشویش ہے، ابھی جتنی بھی یہاں پہ عالمی ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ انسانی زندگیاں بچائی جا سکے، نہ کہ 10 کلو آٹے کے لیے ان کی زندگیاں لے لی جائیں۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ حمیدہ نور صاحبہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ حمیدہ نور میں گنہ گپو حل کن گیا گپو حال شما دلگوش کو چکے ایک وسطی روچ افسوسناک واقعی جعفر آباد پیش گیا تھا کہ کھٹن فارم تانے ادودا راشن باہر بانگے نیامہ بد نظمی بتگاتا اور پولیس سے نیمگا چی فائرنگ کنک بت اور ورنہ ہی کہ راشن واسطات کا گیا تھا یہ لاش واپس لوگا رست۔ یہ افسوسناک واقع امنچو مذمت کنک بی بی کم میں بائی دے کے سرکار بھی انتظامیہ بھی یا کہ در ملکی این جی اوز بھی بنتی جو سیلاب متاثرین آنی نیامہ راشن باہر بانگ کرنے گیا استی یک پلاننگ بے بنائینا یا کہ حکمت عملی بیٹائینا کہ استی پیمے بدعزمی مبوتی پرچہ کے یک انتظامیہ نیمگا چی سرکاری نیمگا چی حکومت نیمگا چی سوالیہ نشانی کہ اگا سیلاب متاثرین شہری وڑی ریلیف بیرستی وڑی واقعہ پیش نیت کا گیا تھا دمترے حالہ دلگوش کا ہے۔